الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ تفسیر سورہ توبہ آیت نمبر 64 تا 74، سبق نمبر 6، پارہ نمبر 10، لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہو، کہ حقیقت یہ ہے، من، کہ جو کوئی یحادد اللہ، مقابلہ کرے گا اللہ سے یا اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَأَنَّ لَهُ، تو اس کے لیے، نارا جہنم، نارا آگ ہے، جہنم، جہنم کی، خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا، اس میں، ذالکا، یہ، الخزی، رسوائی ہے، العظیم، بہت بڑی، یحذر، ڈرتے ہیں، المنافقون، منافق، ان تنزل، کہ اتاری جائے، علیہم، ان پر، سورتن، کوئی سورت، تنبئہم، انہیں بتا دے گا، بما، جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے، کل، کہہ دے، استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجن، نکال ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو، ولا ان، اور یقیناً اگر، سألتہم، تو ان سے پوچھے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، انما، اس کے سوا کچھ نہیں کہ، کننا، تھے ہم، نخوض، بحث کرتے یا شغل کرتے، وَنَلْعَبُ، اور کھیلتے، قل، کہہ دے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، تم تھے، تستہزئون، مذاق کرتے، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد، تحقیق، کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان، اگر، نعفو، ہم معاف کر دیں، عن طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفتم، ایک گروہ کو، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ، قانون، تھے، مجرمین، مجرم، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعدہم، ان کے بعض، من بعد سے ہیں، یامرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور منع کرتے ہیں، عن المعروف، نیکی سے، ویقبضون، اور بند رکھتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، نسو، وہ بھول گئے، اللہ کو، فناسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم، وہی، الفاسقون، فاسق ہیں، ہم الفاسقون، وہی نافرمان ہیں یا وہی فاسق ہیں، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، المنافقین، منافق مردوں، والمنافقات، اور منافق عورتوں، والکفار، اور کافروں سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ہی حسبہم، وہی کافی ہے انہیں،
वलअनहुम अल्लाह, और उन पर अल्लाह ने लानत की है। वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, मुकीम, हमेशा रहने वाला। कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, कानू अशद्दा, वो ज्यादा सख्त थे, मिनकुम, तुमसे, कुव्वतन, कुव्वत में, व अक्सरा, और बहुत ज्यादा थे, अमवालन, माल में, व औलादा, और औलाद में, अमवालों व औलादन, मालों और औलाद में। फस्तमताउ, तो उन्होंने फायदा उठाया, बिखलाकिकुम, अपने हिस्से के साथ। फस्तमतातुम, फिर तुमने फायदा उठाया, बिखलाकिकुम, अपने हिस्से के साथ। कमा, जिस तरह, कमस्तमता, जिस तरह फायदा उठाया, अल्लजीना, उन लोगों ने जो मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले थे, बिखलाकिकुम, अपने हिस्से के साथ। वखुज़तुम, और तुमने फजूल बहस की या फजूल बातें की, कल्लज़ी, जिस तरह, ख़ादू, उन्होंने फजूल बातें की, उलाइका, ये लोग, हाबितत, जाया हो गए, अमालुहुम, उनके अमाल, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखरत में, व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारा उठाने वाले। अलम यातीहिम, क्या नहीं आई उनके पास, नाबाउ, खबर, अल्लजीना, उन लोगों की जो मिन क़ब्लिकुम, उनसे पहले थे, कौमी नूहिन, कौमे नूह की, व आदिन, और आद की, व समूद, और समूद की, व कौमी इब्राहीमा, और इब्राहीम की कौम की, व असहाबी मदियना, और मदियन वालों की, वल मुताफिकात, और उल्टी हुई बस्तियों की। आततहुम, आए उनके पास, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिलबय्यिनाति, वाज़े दलीलों के साथ। फमा कान अल्लाहु, तो नहीं था कि अल्लाह, लियज़लिमहुम, जुल्म करे उन पर, वलाकिन कानू, और लेकिन वो थे, अनफुसहुम, अपनी ही जानों पर, यज़लिमून, खुद जुल्म करते। वलमुमिनूना, और मोमन मर्द, वलमुमिनातु, और मोमन औरतें, बादुहुम, उनके बाद, औलियाओ, दोस्त हैं, बात बात के, यामुरूना, वो हुक्म देते हैं, बिलमारूफी, नेकी का, व यनहौना, और मना करते हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, व युकीमू, और वो कायम करते हैं, नस्सलाता, नमाज को, व युकीमून नस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज को, व यूतूना, और अदा करते हैं, अज़्ज़काता, ज़कात को, व युतीऊना, और हुक्म मानते हैं अल्लाह, अल्लाह का, व रसूलहू, और उसके रसूल का। उलाइका, यही लोग हैं कि सयरहमुहुमुल्लाहु, जरूर रहम करेगा उन पर अल्लाह। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन, सब पर गालिब, हकीम, कमाल हिकमत वाला है। वआद अल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया है, अलमुमिनीना, मोमन मर्दों, वलमुमिनाती, और मोमन औरतों से, जन्नातिन, ऐसे बागात का, ताजरी, के बहती हैं, मिन तहतिहा, इनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, इसमें, व मसाकिना, और रहने की, तय्यबतिन, पकीज़ा जगहों का, फी जन्नती अदनिन, और हमेशगी के बागों में, व रिदवानुन, और थोड़ी सी खुशनुदी, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से, अकबरू, सबसे बड़ी है, जालिका, यही है, हुवल फौजू, यही है कामयाबी, अल अजीम, बहुत बड़ी। या अय्युहन नबीयू, ए नबी, जाहिदिल कुफारा, जहाद कर काफरों से, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों से, वागलुज, और सख्ती कर, अलैहिम, उन पर, व मावाहुम, और उनका ठिकाना,
جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتاری جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں، کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ یحذر المنافقون، اس آیت میں یہاں پر منافقین کی اب مزید کچھ کمینی حرکتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کافی آگے تک چلا جائے گا۔ اس بنا پر اس صورت کو الفادحہ بھی کہتے ہیں، یعنی منافقوں کے راز کھولنے والی اور ان کو رسوا کرنے والی صورت۔ منافقین بظاہر ایمان کے باوجود دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر رکھتے تھے۔ ان میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے کے باوجود ضد اور تعصب کی وجہ سے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر رکھتے تھے، کچھ شک میں مبتلا تھے، اس لیے ایمان سے خالی تھے، اور جو دل سے بالکل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے تھے وہ بھی کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ جو ہی وہ کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت کرتے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیتے، آگاہ کر دیتے، اس لیے وہ اپنے دلی کفر کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں اپنے دلی بغض کا اظہار کر لیتے، مگر ساتھ ہی خوفزدہ رہتے کہ کوئی صورت اترے گی جو ان کے راز اور ان کی دلی کیفیت ان کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ یعنی کہ منافق جو تھے وہ چور دروازوں سے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے، چھپ چھپ کر وار کرتے۔ ان کو ڈر تھا کہ ان سے دین کی دشمنی جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ دل کی بات دل میں چھپا کر رکھتے، اس لیے وہ قرآن کی محفل میں شامل نہیں تھے ہوتے، یعنی وہ قرآن سے بہت دور تھے اور بہت ڈرتے تھے، اس لیے وہ قرآن کی محفلوں میں شرکت ہی نہیں تھے کرتے۔ جہاں پر قرآن کی بات ہوتی وہاں وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ ایک تو وہ قرآن سیکھنے آتے ہی نہ، دوسرا وہ اس بات سے ڈرتے کہ کوئی آیت یا سورت ایسی نہ نازل ہو جائے جس میں ان کا پول کھل جائے، یعنی مسلمانوں پر ان کی دلی کیفیت ظاہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر شکی مزاج بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی بیوی پر شک کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی دن بیوی کسی مجبوری کی وجہ سے شوہر کو بتائے بغیر والدین کو ملنے چلی جاتی ہے، بیوی اس دن رات تک ڈرتی رہے گی کہ شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دل میں کھوٹ ہوتی ہے تو انسان ہر بات کے کھل جانے سے ڈرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ عام حالات میں بھی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں، ساس بہو کے بارے میں، بہو ساس کے بارے میں، اسی طرح نند بھابھی کے بارے میں، بھابھی نند کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل صاف رکھیں۔ مومن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کے دل کو کوئی دھڑکا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن خود مخلص اور صاف دل والا ہوتا ہے۔ مومن دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتا اور نہ ہی بدگمانی کرتا ہے۔ قرآن اپنی فطری ترتیب کے لحاظ سے نازل ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم لوگ 10واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی علم اور فہم کے لحاظ سے ابتدائی درجے پر ہیں۔ آپ لوگ 10 سال کے بچے جتنی معرفت حاصل کر سکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 11ویں پارے سے 20 تک پڑھیں گے تو قرآن آپ کو ایک ٹین ایج جو نوجوان ہوتا ہے نا اس کی طرح ڈیل کرے گا۔ قرآن کی معرفت آپ کی قرآن کے ساتھ عمر کے لحاظ سے ملتی ہے۔ شروع میں کہانیاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر میچیورٹی بڑھتی ہے۔ قرآن آپ کو فطری ماحول پر لے کر چلتا ہے۔ 11ویں پارے سے آپ میں سنجیدگی آئے گی، ذمہ داری کا احساس شروع ہوگا۔ لیکن منافق کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہیں تو ابھی بچے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کریں، قرآن اس کے مشورے سے نازل ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کی مرضی چلنی چاہیے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ قرآن ترتیب کے لحاظ سے ہمیں ایسے کیوں دیا گیا۔
اس کو نزول کے حساب سے کیوں نہیں دیا گیا؟ صورتوں کی ترتیب ایسی کیوں ہے؟ یعنی کچھ لوگوں نے یہ تجربہ بھی کیا کہ پہلے مکی صورتیں پڑھائی جائیں پھر مدنی صورتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ترتیب وہی بہترین ترتیب ہے، کیونکہ قرآن پہلے مشرکین کے سامنے پیش کیا گیا، اس لیے اس وقت مکی صورتیں ہی نازل ہوئی۔ آج ہم سب مسلمان اسی کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مدنی صورتوں کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کے شروع میں وہی طویل صورت آ گئی جسے ہم سورۃ بقرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے منافق ڈرتے تھے کہ ان کی دل کی بات ظاہر نہ ہو جائے، وہ ڈر کے مارے دین کی محفلوں میں نہیں تھے جاتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حق ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ وہ اسلام کو حقیر سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، یعنی کہ منافقین جب آپس میں باتیں کرتے اللہ کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کی آیات کے بارے میں تو مذاق اڑاتے، ہنسی اڑاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتے اور آپ پوچھتے تو وہ کہتے ہم تو یوں ہی راستہ کاٹنے کے لیے دل لگی اور شغل کی باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے آپس کے شغل اور دل لگی کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق سے تعلق بنتا ہے؟ کیا تمہیں دل لگی کرنے کے لیے، کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے ہیں؟ وہ لوگ بار بار معذرت کرتے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر کچھ منافق تبوک کے سفر پر ساتھ تو چلے گئے، لیکن پھر مسلمانوں پر باتیں بناتے اور مذاق اڑاتے، بلکہ واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش بھی کی۔ تو جب بھی وہ کوئی ایسی بات کرتے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی باتوں سے آگاہ کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی ہمیشہ ان سے یہی بات فرماتے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین۔ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بنائیے، یعنی صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر سے کفر کر لیا ہے، تم پھر سے کفر پر لوٹ گئے ہو۔ جو شخص دین کی باتوں میں مذاق کرے اگرچہ دل سے منکر نہ ہو تو وہ کافر ہو گیا، اگر یہ نہ بھی ہو تو تب بھی وہ منافق تو لازم ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ظاہر اور باطن کا جو ادب ہے وہ لازمی چیز ہے، ظاہر میں بھی ادب ہونا چاہیے اور باطن میں بھی ادب ہونا چاہیے۔ آج بھی جو شخص جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے وہ کفر کے درجے پر ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے وہ بھی کفر کے درجے پر ہے، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائے، توہین رسالت کرے تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہے۔ آج غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط بات کرتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو دیکھیے جو سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھنے پر مذاق بناتے ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلوار پہننے پر محاسب مذاق کرتے ہیں۔ نعفو، پھر اللہ ان کو یا تو معاف کر دے گا لیکن مجرمین کو سزا ضرور ملے گی۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو دلی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے مذاق اڑاتے، ان کو تو ضرور سزا ملے گی، اور دوسرا گروہ ان سے ہوشیار رہنا ہے جو ہنسی مذاق کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر جان بوجھ کر قرآن و سنت کا مذاق اڑائے کوئی تو اسلامی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیکن
अगर कोई दिल लगी और मजाक करे तो उसका मामला अल्लाह पर डाल दे, अल्लाह उससे निपट लेगा, वो इंसाफ करेगा। इन नअफु अन ताइफतिम मिनकुम, यानी जिसने नफाक से तौबा कर ली और आइंदा मुखलस होकर जिंदगी बसर की, इसे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, मगर जो अपने कुफर पर कायम रहा उसे जरूर अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला की जरा मेहरबानी तो देखिए कि मुनाफिकीन को भी इखलास इख्तियार करने पर माफी का वादा और उसकी तरगीब दी जा रही है। और बाज रवायत से मालूम होता है कि कई मुनाफिकीन बाद में मुखलिस मुसलमान हो गए थे। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बाद यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफी व यक़बिदूना ऐदियहुम नसुल्लाह फनासियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इनके बाज से हैं और वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। वो अल्लाह को भूल गए तो उसने उन्हें बुला दिया। यकीनन मुनाफिक लोग ही नाफरमान हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकाती बअदुहुम मिन बाद, यानी मुनाफिक मर्द हों या औरतें, सब एक जैसे होते हैं और सबकी आदत और सबकी खसलतें एक जैसी होती हैं। सबकी बुरी आदत मुश्तरका होती हैं। वो बुरे काम का हुक्म देंगे, अच्छे काम से रोकेंगे और अपने बुखल की वजह से अपने हाथ बंद रखेंगे, यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें बुला देने का जिक्र उनके अल्लाह ताला को भूल जाने के मुकाबले में फरमाया है, यानी कि जो इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह भी फिर उसको भूल जाता है, अल्लाह को भी उसकी परवाह नहीं रहती। तो शर्त क्या मालूम हुई अल्लाह की याद की? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद करोगे तो ही मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर अल्लाह को बुला दोगे तो अल्लाह भी तुम्हें बुला देगा। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने भी उनसे यही सलूक किया कि उनकी परवाह ही नहीं की, बल्कि इन्हें अपने फजलो करम से भी महरूम कर दिया। इस तावील की जरूरत इस बिना पर है कि अल्लाह ताला ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम की जुबानी नकल फरमाया, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना भटकता है और ना भूलता है। तो क्या मालूम हुआ? अल्लाह ताला के भूलने की तरफ निस्बत सिर्फ लफ्ज के हम शक्ल होने तक है, वरना वो जात पाक भूलने से हर तरह से पाक है। मालूम हुआ कि मुनाफिकीन का आपस में बहुत गठ जोड़ है, बड़ी गहरी दोस्ती है, बड़ा दिली ताल्लुक है। इनका आपस में बड़ा दिल लगता है। क्यों? क्योंकि उनका मजाज एक सा है, उनके मशगले एक हैं, उनका लाइफस्टाइल एक जैसा है। वो अपने आप को कामयाब समझते हैं, लेकिन ये नफाक वाली सरगर्मियों में खुश रहते हैं। ये मुनाफिक कैसे हैं? मुनाफिक की अलामात क्या हैं? पॉइंट बी नोटेड, बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ से खैर को रोकते हैं। ये अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह भी उनको बुला देगा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, अदले का बदला। यकीनन ये मुनाफिक ही फासिक हैं। मुनाफिकत की निशानी फासिक होना। मुनकर, जिस चीज का अकल और शरीयत इनकार करे, जिसका तबीयत फितरत शरीयत और अकल इनकार करे। मिसाल, सच्चाई, वादे की पाबंदी सबको पसंद है, शराब सबको बुरी लगती है, झूठ जुआ सबको बुरा लगता है। ये दो तरह से होता है। मुनकर शरई, जिसका शरीयत इनकार करे, मुनकर अकली, जिसका अकल इनकार करे। अमूमन तो एक ही मायने है, शरीयत और अकल। इसके लिहाज से दोनों तरह से चीजें नापसंदीदा होती हैं, लेकिन कभी कभी अकल होशियार बन जाती है। जिस चीज को शरीयत मुनकर कहती है, अकल उसको सही समझ लेती है। मिसाल के तौर पर शरीयत रोजे का हुक्म देती है तो अकल कहेगी ये तो जुल्म है, इतना लंबा रोजा, सारा दिन भूख और प्यास, बुरा हाल हो जाएगा। फायदा ऐसे रोजे का जो सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद हमें निढाल कर दे। और मारूफ उसको कहते हैं जिसको अकल और शरीयत दोनों ही पसंद करें। ये जो मुनाफिकत होती है ना, ये भी एक बीमारी है और ये बीमारी एक से दूसरे को भी लगती है। एक के दिल में नफाक होता है, वो उसका इलाज नहीं करता और दूसरों से जिक्र करता है और फिर इसी तरह ये निफाक की बीमारी आगे फैल जाती है एक वबा की तरह। फिर लोग उसका इलाज नहीं करते। इस तरह लोग मारूफ से रुक जाते हैं। लोग हिजाब और दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते हैं।
آج لوگ نیکی سے رکے ہوئے ہیں، بلکہ مولوی پر لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ لوگ دین اور دنیا والوں کو برا کہتے ہیں۔ لوگ باتوں کے ڈر سے گناہ اور منکر نہیں چھوڑتے۔ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، نماز روزے کا کہیں تو وہ سن لیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کسی کو منکر سے منع کیا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یوں جیسے کسی کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہو، جیسے کسی کے زخم کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ لوگ گناہ نہیں چھوڑتے، مجبوری کہہ کر اسے اپنا لیتے ہیں۔ 100 نیکیاں کرنی آسان ہے، ایک گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر لوگ 1,00,000 صدقے میں دے دیں گے لیکن حرام کی کمائی نہیں چھوڑتے۔ 100 حلال چیزیں بیچ دیں گے لیکن ساتھ میں ایک شراب رکھ کر بیچ دیں گے تو ساری حلال کو حرام کی ملاوٹ سے ناپاک کر دیں گے۔ جو ہمارا کلچر ہے نا، آج کا کلچر، یہ بھی نفاق والا کلچر ہے۔ عربی میں 3 معنی ہیں: امر، حکم دینا، مشورہ دینا، حوصلہ افزائی کرنا۔ منافق ان تینوں طرح کے کاموں سے گناہ کرواتے ہیں۔ حکم والا نفاق بہت تھوڑا ہے، مشورے بھی کم ہیں۔ سب سے زیادہ حوصلہ افزائی والا منکر کروایا جاتا ہے، جس طرح کے دکھاوا، ریاکاری، شو آف کرنا، یہ سب منکر ہیں، نفاق کی علامتیں ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، رسموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے اپنی شادیوں میں اس کے نیچے سے دلہنوں کو گزارو، بلکہ یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ اگر قرآن کو گلے میں لٹکا لو گے دھاگے سے باندھ کے یا کپڑے سے باندھ کے تو شفا نہیں ملے گی۔ اسی طرح قرآن کو جب آپ لوگ اپنے گھروں میں اونچی جگہوں پر طاقوں میں سجا لیتے ہو تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کی تعظیم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعظیم اس کو اونچی جگہ پر رکھ دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعظیم یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیں، اگر یہ قرآن تویزوں کے لیے ہوتا، چومنے چاٹنے کے لیے ہوتا، اونچی جگہ پر رکھ کر بھول جانے کے لیے ہوتا، یا خوبصورت غلافوں میں سجانے کے لیے ہوتا تو یہ 23 سال میں نازل نہ ہوتا، یہ ایک ہی دفعہ دے دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکر سے منع کرتے تھے، اسی لیے لوگوں کو ان کی باتیں اچھی نہیں تھی لگتی۔ آج بھی اگر لوگوں کو دین کی باتیں کی جائے نا، دین کی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ دیکھیے، دین کی باتیں بتانے والوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، اور دین کا کام کرتے ہوئے کوئی اگر آپ لوگوں کا مذاق اڑائے تو اس پر حوصلہ رکھیں، صبر کریں۔ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت پر ہیں، انشاءاللہ جتنا آپ کو ستایا جائے گا اتنے ہی آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اسلام جمع کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے ہر نیکی کے کام سے روکتا ہے، جہاد سے روکتے ہیں، نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دین کا علم سیکھنے سے رک جاتے ہیں کہ نہ سیکھو نہ عمل کرنا پڑے، نہ سنو کہ پلکنگ کرنا گناہ ہے نہ عمل کرنا پڑے، واجب حقوق کی ادائیگی سے روکتے ہیں۔ بھلا منافق کس طریقے سے روکتے ہیں؟ منافق جو ہے بڑا خود کو عقل مند اور بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی عقل اس پر کام نہیں کرتی، اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ منافق دیندار کو ہمدرد بن کر روکتے ہیں، دینداروں سے پیار جتلاتے ہیں، رحم دکھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ منافق دیندار کو بے وقوف ظاہر کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی سچی محبت پیدا کر دے اور ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ منافق اللہ کے دین سے کیسے خود رک جاتے ہیں، انہیں اللہ یاد ہی نہیں، نماز بھول گئے، نیکی کے کام کرنے بھول گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منافق کہا۔ دنیا میں اللہ ان پر کوئی آزمائش نہیں ڈالے گا، دنیا میں عیش کر لیں، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ ان کو مشکل میں ڈال دے گا۔ پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ موت کی سختی میں، نزا کی سختی میں، بعض اوقات ہلکے درجے کا نفاق جو ہے نا، موت کی سختی سے بھی معاف ہو جائے گا۔ قبر کے عذاب میں اللہ انسان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہوگا، اللہ حساب ہی شروع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی درخواست کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کریں۔ کچھ منافقین کو اللہ جہنم میں پھینک کر بلا دے گا، وہ وہیں پڑے رہیں گے۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فسق جو ہے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر، چلاکی اور ہوشیاری سے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اپنی طرف سے یہ سمجھنا ہے کہ نعوذ باللہ ہم بہت عقل مند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اللہ وہ نہیں دیکھتا جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، جو خیالات ہمارے دماغوں کے اندر امڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے خیالات سے بھی آگاہ ہے، تو اس لیے ایسا سوچنا کہ ہم اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم الفاسقون، یہی فاسق ہیں، یعنی ان کی نافرمانی جو ہے کمال درجے کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ آتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم علیہم السلام کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کی بات کی گئی ہے۔ جب گھر کے سبھی لوگ ایمان پر ہوں گے تو گھر میں سکون اور امن ہوگا۔ جب ایک فرد ایمان پر اور دوسرا نفاق پر ہوگا تو گھروں کے اندر لڑائیاں زیادہ ہوں گی، بچوں پر اس کا بہت غلط اثر پڑے گا۔ اگر سب لوگ نفاق پر ہوں گے تو اجتماعی طور پر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ معاشرہ ہی خراب ہو جائے گا۔ جس طرح نیکیوں کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح برے کاموں کے لیے بھی برے ساتھی ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، نیک لوگوں کے لیے نیک اور برے لوگوں کے لیے برے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں مرد کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور عورت کا بعد میں، کیونکہ مرد اپنے مزاج کے لحاظ سے خود مختار ہوتے ہیں، عورت مجبور ہوتی ہے یا پھر کبھی کر دی جاتی ہے۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے۔ اللہ پر ان کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا منافق اور کافر، حالانکہ دونوں الگ الگ ہیں لیکن انجام دونوں کا ایک جیسا ہوگا، یعنی آگ مؤنث، اللہ کی لعنت اور ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ نفاق کی 5 سزائیں ہیں، دوزخ میں رہنا، اور دوسرا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا۔ یہودی جو ہے نا، یہ بڑی کمینی قوم ہے، بڑی لالچی قوم، یہ مال و دولت کے لیے، روپے پیسے کے لیے جان بوجھ کر نفاق کرتے تھے۔ اب اگلی آیت میں پچھلے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقکم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ
ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کالذین من قبلکم، اس سے پہلے منافق کا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب مزید تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مخاطب کر دیا اور فرمایا یعنی تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو اور تمہارے کرتوت بھی انہی لوگوں جیسے ہیں جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، اس فرق کے ساتھ کہ وہ قوت میں تم سے زیادہ، مال میں تم سے زیادہ، اولاد میں تم سے زیادہ تھے اور بہت زیادہ تھے۔ تمہاری ایک دوسرے سے مشابہت دو طرح سے ہے، دنیا میں انہوں نے اپنے لکھے ہوئے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے بارے میں فضول باتیں کی، تم نے بھی یہی کام کیا۔ اب آخرت میں بھی اعمال ضائع ہونے اور خائب اور خاسر ہونے میں تم دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ اس آیت کے اندر منافقین کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب کیا ہے۔ اس میں قوم عاد اور سمود کا ذکر ہے کہ مال، اولاد، عقل، علم، طاقت اور حکومت سب میں وہ بہت زیادہ تھے۔ بِخَلَاقِكُمْ یعنی یہ ان کا نصیب تھا، وہ جیے اور جی کر چلے گئے، وہ شاندار گھر اور مال سب چھوڑ گئے۔ تبوک کی جنگ میں منافقین کے پول کھل گئے، یعنی یہ جو جنگ تبوک تھی نا، اس میں منافقین کے تمام پول کو کھول دیا گیا تھا۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 منافقین کا نام ظاہر کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی تو منافقین کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کی اولادوں کو شرمندگی سے بچا لیا گیا۔ وہ لوگ تو چلے گئے، وہ اپنی عمر گزار گئے، ہم نے اپنی پسند کے کھانے بھی کھا لیے، پسند کے کپڑے بھی پہن لیے، نفاق کا شائبہ تو نہیں۔ بیماری کو کیسے پہچانتے ہیں؟ علامات سے۔ ہم اپنے اندر کے نفاق کو علامات سے پہچان سکتے ہیں۔ ہمارا دل صحیح طور پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی دوسرے کو نہ بھی پتہ چلے نا تو ہمیں خود ضرور پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں خود ہی اپنی اصلاح کرنی ہے، دین کے بارے میں بحث نہیں کرنی، بہانے نہیں بنانے، دین کا مذاق نہیں بنانا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ یعنی بہت دنیا گزار لی، بہت عیش کر لی، اپنی مرضی کی زندگی گزار کر چلے گئے۔ مثال کے طور پر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان دنیا داری کرتے کرتے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مال کی کثرت، یہ مال کی طلب، یہ مال کی ہرس، یہ سب ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اور یہی مال اولاد ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں، اور انسان اسی دنیا داری کے جھنجھٹوں میں پڑا ہوا قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ آتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم اور المؤتفقات، یہاں الٹنے والی بستیاں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کا ذکر ہے، جن کا مرکز سدوم تھا، جنہیں ان کے بد اعمال کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر الٹا گرا دیا گیا اور ان پر کھنگروں کی بارش برسائی گئی۔ ان 6 قوموں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ عرب کے آس پاس عراق، شام اور یمن میں آباد تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے انبیاء کو جھٹلایا، اس لیے انہوں نے اپنے آپ پر عذاب کو دعوت دی۔ سورۃ اعراف میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا، یہ واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں، اور سورۃ ہود میں بھی انشاءاللہ مزید آئیں گے۔ پورے قرآن میں یہ ایک واحد مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس انداز سے آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ آج کے حصے میں 2 سبجیکٹ تھے یا 2 حصے تھے۔ منافقت کی نشانیاں، منافق دنیا کی محبت میں چور ہوتا ہے، اور منافق کا حال اور ان کی سزائیں۔ منافق دین کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اگر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी आते हैं, मुनाफिकीन तब भी बहाने करेंगे। ऐसे लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। वो ऐसी महफिलें सजाते हैं जिनमें दीन का नाम ना लिया जाए। मुनाफिक को अल्लाह के दीन से कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुनाफिक दुनिया में बुराइयां फैलाना चाहता है, ईमान को कमजोर करना चाहता है। ईमान की कमजोरी ऐसे है कि दिल में अल्लाह के दीन या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बुग़्ज़ नहीं है, सिर्फ दीन पर अमल नहीं करते, लेकिन दिल में इज्जत व एहतराम जरूर है। मिसाल के तौर पर जैसे छोटा बल्ब जब कमरे में लगा होता है, रोशनी बहुत कम होती है। दीन का शौक तो शायद दिल में है, लेकिन सुस्ती की वजह से कुछ नहीं करते। निफाक ये है कि दिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी है। दिल से चाहते हैं कि नेकी और दीन ना फैले, बाहर तो शायद जाहिर करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दिल में रोग है, उनके लिए सख्त सजा है, सख्त आजाब है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र किया है। जब इंसान दीन और ईमान में मुखलिस हो जाता है तो उसके दिल में शौक और जज्बा पैदा होता है कि वो खुद भी नेक काम करता है और दूसरों को भी नेक काम करने की तलकीन करता है। ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला ईमान का शौक, ईमान की मोहब्बत पैदा कर देता है। और ऐसे शख्स को सिर्फ अच्छे भी वही लोग लगते हैं जो ईमान के साथ मुखलिस होते हैं, जिनका ईमान खालिस होता है, जो मुनाफिकत नहीं करते। और दोस्ती भी वो ऐसे ही लोगों से करते हैं जिनका ईमान पुख्ता होता है। वो मुनाफिकीन के साथ दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते। तो इससे क्या पता चला कि इंसान अपने हम मजाज लोगों के साथ दोस्ती करता है। इंसान को अपने हम मजाज लोग ही अच्छे लगते हैं। दिल में ईमान आया, फिर जबान पर, फिर अमल में डल गया। कुछ लोग आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है? हमारे पास क्या है जो हम कर सकते हैं? हमने क्या करना है? पहले मरहले पर ही हमने ईमान का दिफा करना है, हिफाजत करनी है ईमान की। किस तरह से? वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बाद यामुरूना बिल मारूफि व यनहाउना अनिल मुनकरी व युकीमूनस सलाता व युतूनज ज़का व युतीऊनल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और मोमन मर्द और मोमन औरतें उनके बाज के दोस्त हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह जरूर रहम करेगा। बेशक अल्लाह ताला सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बाद, यानी मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों की बद आदात का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों की सिफात बयान कर रहे हैं कि वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता हत्ता कि वो अपने मुस्लिम भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। रावी हैं हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु। नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमनों की मिसाल आपस की मोहब्बत, एक दूसरे पर रहम और शफकत में एक जिस्म की है। जिसके एक अगर अज़ू को तकलीफ पहुंचती है तो बकिया सारे अज़ा बुखार और बेचैनी की सूरत में उसका साथ देते हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 2586। और फरमाया, एक मोमन दूसरे मोमन के लिए अमारत की मानिंद है जिसकी बाज ईंटें बाज को सहारा देती हैं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है 2585। इसके बाद मोमनों की मजीद सिफात जो मुनाफिकों के बिल्कुल बरअक्स हैं, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है और उन पर रहम का वादा फरमाया है। साथ ही अपने हर चीज पर गलबे और कमाल हिकमत का भी जिक्र फरमाया कि वो हर चीज पर गालिब है, मगर उसका गलबा अंधा गलबा नहीं बल्कि कमाल हिकमत के साथ मिला हुआ है। वो यूं ही किसी पर जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं। वो तो बड़ा दाना, लतीफ और बड़ा बारीक बीन है। ईमान वाले दोस्त तलाश करें। कुरान के तकाजों पर अकेले नहीं चला जा सकता। आप अकेले होंगे तो कोई मुश्किल पेश आएगी तो अकेले रह जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक दरख्त या पौधा लगा होगा
तूफान आएगा या तेज हवा आएगी तो शायद वो खत्म ही हो जाए या जड़ से उखड़ जाए, लेकिन जब काफी सारे पौधे और दरख्त साथ होंगे तो हवा और तूफान का मुकाबला करेंगे। नेक साथी एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। माहौल ईमान वाला होगा तो एक दूसरे को फिर संभाल भी लिया जाएगा। हम ईमान तो ले आते हैं लेकिन हमसे वतवासो बिल हक, यानी इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। हम ईमान ले आते हैं लेकिन हमसे वतवासो बिल हक का फरीजा अंजाम नहीं दिया जाता। जब तक हम नेकी की तलकीन करते रहेंगे और एक दूसरे को गुनाह से रोकते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ हम खसारे से बचे रहेंगे। 80% जो मुसलमान हैं वो ईमान ले आते हैं, नेक अमल भी करते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर आ जाते हैं। इस वजह से वो हक बात नहीं कर पाते। खानदान में और दोस्त अहबाब में डर जाते हैं नाराजगी के सबब से। घर और खानदान वालों को खुश करते करते अल्लाह को बिल्कुल नाराज नहीं करना। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो घर और दोस्तों की खातिर अल्लाह को नाराज कर देते हैं। याद रखें, जो दोस्त आपको दीन से दूर करे ऐसे दोस्त को ही छोड़ दें। बहुत सारे लोग ईमान की सीढ़ी से उतरकर खानदान और दोस्तों की वजह से नफाक वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक बदल जाता है। लोग फोन करके और बातें सुनाकर हमें बदल देते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। याद रखें, बुरी सोहबत का असर भी बुरा होता है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बुरों की दोस्ती से बचो, क्योंकि ये तुम्हें नेक लोगों के खिलाफ कर देंगे। एक बात नोट कर ले, आपस में कता रहमी नहीं करनी, गलत फहमियां नहीं पैदा करनी। गलत फहमियां पैदा होने से दोस्तियां और मजबूत ताल्लुकात जो होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। ईमान वालों के साथ दोस्ती करनी है। ईमान वालों का नेमुल बदल मुनाफिक नहीं हो सकता, इसलिए मुनाफिक से बचना है। अपनी गुफ्तगू में ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करने जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की दिल आजारी हो। हमेशा नरम रवैया इख्तियार करना है। देखिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपनी जिंदगी का मिशन बना लें। खैर और भलाई का हुक्म देते रहें और बुराई से मना करते रहें। नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। तो फिर देखिए कि अल्लाह ताला कितना कदरदान है। अल्लाह का रहम तमाम दुखों, तमाम बीमारियों और तमाम तकलीफों से निजात दिला देता है। वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा व मसाकिना तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह ने मोमन मर्दों और मोमन औरतों से ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहने वाले हैं और पकीज़ा रहने की जगहों का जो हमेशगी के बागों में होंगी। और अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी खुशनुदी सबसे बड़ी है। यही तो बहुत बड़ी कामयाबी है। वअदल्लाहुल मुमिनीना आदनिन, हमेशा रहने का जो मकाम है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि तुम्हारे लिए ये नेमत है कि तुम तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, और तुम्हारे लिए ये नेमत है कि तुम जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे, और तुम्हारे लिए ये नेमत है कि तुम जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, और तुम्हारे लिए ये नेमत है कि तुम खुशहाल रहोगे, कभी तंगी में मुब्तला नहीं होगे। सो ये है उसका फरमान, वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। इन्हें आवाज दी जाएगी कि ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए इस वजह से कि तुम अमल करते थे। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। हदीस का नंबर है 2837 और आयत है सूरत आराफ की 43। वरिदवान मिन अल्लाहि अकबर, अल्लाह मोमिनीन को हमेशा की नेमत जन्नत अता कर देगा। एक दफा जन्नत मिल गई तो वो हमेशा के लिए होगी। ये नेमतें छीनी नहीं जाएंगी, कोई महरूमी नहीं होगी। महफूम हदीस है,
اگر آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہیں اور کسی کے بچے نچلے درجے پر ہوں گے تو آپ ان سے ملنے نیچے نہیں جائیں گے. اللہ اپنے کرم اور احسان سے ان بچوں کو بھی اعلیٰ ترین درجات عطا کر دے گا اور آپ سے ملا دے گا. نعمت مل گئی تو وہ واپس نہیں ہوگی. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. ہمارے گھر ہمارے بہترین مسکن ہے، لیکن جنت کے گھر پاکیزہ، خوبصورت، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک ہوں گے. جنت عدن ان 3 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہمارا گھر جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی اعلیٰ ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، لیکن دفن تو ہم نے قبر میں ہی ہونا ہے. آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کا مل جانا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ کی رضا کا مل جانا سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین نعمت ہے. ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ بہت کم. اپنے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہے سب سونے ہی کا ہے، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں، برتن بھی اور ان میں تمام چیزیں جو ہوں گی سب چاندی کی ہوں گی. اور دیدار الہی میں کوئی حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اللہ جل شانوں کے چہرے پر ہے. یہ جنت عدن میں ہوں گے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 3878 نمبر ہے اس کا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوا، اس کا خول 60 میل کا ہوگا. مومن کی بیویاں وہی ہوں گی جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گی. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4879. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن ہی میں رہا ہو. لوگوں نے کہا پھر ہم اوروں سے بھی یہ حدیث بیان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں. ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. پس جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو. وہ سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے. جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں. اس کی چھت پر رحمان کا عرش ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2790 اس کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے چمکتے دھمکتے ستاروں کو دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 6555. خلاصہ حدیث یہ بھی ہے کہ تمام جنتوں میں خاص ایک اعلیٰ مقام ہے جس کا نام ہے وسیلہ، کیونکہ وہ عرش سے بالکل ہی قریب ہے. یہ جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مجھ پر درود پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کیا کرو. پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی اذان کا جواب دیتے وقت وہ کلمات جس طرح کہتا ہے تم بھی ویسے ہی کہا کرو اور پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے ویسے ہی جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، اور جنت کی ایک منزل ہے جو تمام مخلوق میں سے ایک ہی شخص کو ملے گی. مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی. پھر فرمایا جو شخص میرے لیے اللہ سے اس وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی روزی قیامت. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 384. اسی طرح فرماتے ہیں میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو. دنیا میں جو بھی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جنت کی باتیں سنائیے، ان کی بنا کس چیز کی ہے؟ فرمایا سونے چاندی کی اینٹیں.
اس کا گارا خالص مشک ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، اس میں جو جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، جو کبھی خالی نہ ہو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، جس کے بعد موت کا کھٹکا بھی نہیں رہے گا، اس کے کپڑے خراب ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈلے گی۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التوحید، حدیث کا نمبر ہے 7518۔ یہی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2829۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ عز و جل فرمائے گا کچھ اور چاہیے، تو وہ کہیں گے، اے اللہ جو تو نے ہمیں عطا کر دی اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضامندی جو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضامندی سے دنیا کی نعمتیں ملیں تو خوش بختی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کے طور پر ملیں تو مسلسل عذاب اور یہ بدبختی کی علامت ہے۔ رضوان، اس میں تنوین تقلیل اللہ تعالیٰ کی رضا کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا جو ہے وہ بھی جنت کی نعمتوں اور جنت عدن کے پاکیزہ مکانوں سے بہت ہی بڑی ہے۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ نیکیاں کرنے والا بنا دے اور ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جنت دکھا دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے موضوع بدل دیا ہے کہ اب تم واپس دنیا میں محنت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دے رہے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ مدینہ آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی مدت تک منافقین سے بڑی ہی نرمی برتتے رہے اور ان کی سازشوں اور ان کی کمینگیوں اور ہیلہ سازیوں پر، ان کی بد فطرتوں پر درگزر فرماتے رہے، مگر اس حسن سلوک سے اصلاح کی بجائے ان کی سرکشی بڑھ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ اور بڑھ گئے۔ تب یہ صورت اتری جو قرآن کے سب سے آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے ہے۔ تو حکم کیا ہوا کہ اب نرمی اور درگزر کی بجائے سختی کا بندوبست کرو، یعنی اب سختی کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اب تک جو نرمی اور چشم پوشی کا معاملہ کرتے رہے ہیں نا اسے ختم کیجئے اور ان کے ہر قصور پر ان کی سختی کے ساتھ گرفت کیجئے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین صریح کفر کا اظہار کریں اور اس پر قائم رہیں تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بالسیف کیا جائے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، البتہ اگر وہ کفر کے اظہار کے بعد اس سے مکر جائیں تو ان پر سختی کی جائے اور زبان سے طعن و ملامت کی جائے، تلوار سے قتال نہ کیا جائے، ہاں مگر حدود الہی ان پر ضرور نافذ کی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے قتال بالسیف نہیں کیا بلکہ قتل کی اجازت طلب کرنے پر بھی فرمایا رہنے دو۔ لوگ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ مکہ میں تو سارے کافر اور مشرک ہی تھے، وہاں تو ایمان لانے پر سزائیں اور تکلیفیں تھی تو کوئی منافق تھا ہی نہیں، اسلام قبول کرنے والے مخلص ایمان والے تھے۔ مدینہ میں منافقین سے سامنا ہوا، تمام جنگیں مشرکین اور کافروں سے ہوئی، کوئی جنگ منافقین سے نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہم جہاد سے مراد قتال ہی لیتے ہیں، لیکن یہاں جہاد سے مراد دون القتال یعنی جد و جہد ہے، تلوار کے ساتھ قتال نہیں ہے، یعنی منافقین کی سازشوں اور مکر و فریب سے بچنا ہے، ان سے بچنے کے لیے تدابیر کرنی ہے۔ یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ اگر یہ کافروں کے ساتھ مل کر جنگ کے لیے نکل آئیں تو پھر آپ بھی ان کا مقابلہ کریں، یعنی جس طرح یہ کام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری تیاری سے اسی طرح کام کریں، اسی طرح ان کا مقابلہ کریں۔
مفہوم حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 تلواروں کے ساتھ مابوس فرمایا. ایک تلوار تو مشرکوں میں، فرماتا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کی خوب خبر لو. دوسری تلوار اہل کتاب کے کفار میں، قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں مانتے، تو دین حق کو قبول نہیں کرتے، ان اہل کتاب سے جہاد کرو جب تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جھک کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا منظور نہ کر لیں. اور تیسری تلوار منافقین میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے جاہد الکفار والمنافقین، کہ جہاد کرو کافروں اور منافقوں سے. چوتھی تلوار باغیوں میں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْتَغِي حَتَّى تَعْقِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغیوں سے لڑو جب تک کہ پلٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم برداری کی طرف نہ آ جائیں. سورۃ الحجرات کی یہ آیت نمبر 9 ہے. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ منافق جب اپنا نفاق ظاہر کرنے لگیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا چاہیے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ سے نہ ہو سکے تو ان کے منہ پر ڈانٹ ڈپٹ سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے تو تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور منافقوں کے ساتھ زبانی جہاد کو فرمایا ہے، اور یہ کہ ان پر نرمی نہ برتی جائے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فان یتوبوا یکو خیرا لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر. وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اپنی نجی مجلسوں میں کفریہ باتیں کرتے مگر پردہ چاک اور راز فاش ہونے پر جھوٹی قسمیں کھا کر مکر جاتے. جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی تو بہانہ بنا لیتے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے تھے. آپ نے انہیں سنجیدہ لے لیا اور اپنی قسموں کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ کفر کی بات کیا تھی جو ان منافقوں نے کہی تھی؟ قرآن مجید نے یہاں اس کی صراحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا، نہ ہی ایک آدھ شخص کی بات تھی. اکثر منافقین بلکہ سبھی کا یہی حال تھا، ان کا وتیرہ یہی تھا. ان لوگوں نے مختلف موقعوں پر کفر کی باتیں کہی تھی. یہاں مثال کے طور پر صرف ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو کہ سورۃ منافقین میں مختصر اور بخاری اور مسلم میں کچھ تفصیل سے بیان ہوا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابئی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا. میں نے یہ بات اپنے چچا یا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کو یہ بات بیان کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں کی طرف پیغام بھیجا. وہ سب کے سب قسمیں کھا گئے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا. مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو مجھے کبھی لاحق نہ ہوئی تھی، تو میں گھر میں بیٹھ گیا. میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے؟
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی اور فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دیا ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 4900 اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے 2772. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یعنی منافقین نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے. اور یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہمیشہ سے اپنے ناپاک منصوبوں اور سازشوں میں اسی طرح ناکام ہوتے تھے، جن کی چند مثالیں یہاں پر ہیں. نمبر 1، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے. نمبر 2، مجاہدین کے مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے. نمبر 3، یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے. نمبر 4، عبداللہ بن ابی کو تاج سلطانی پہنانا چاہتے تھے. نمبر 5، مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے مسجد زرار کا مورچہ بنانا چاہتے تھے. نمبر 6، تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نام و نشان مٹتا ہوا دیکھنے کے خواہش مند تھے، مگر ان کے سب منصوبے ناکام اور نامراد ہو گئے. آخری حد جس تک وہ پہنچے وہ تھی جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ. راستے میں عقبہ ایک بلند، دشوار گزار اور تنگ جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آپ اس راستے سے جائیں گے، اس لیے ادھر سے کوئی نہ جائے. چند منافقین نے اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. صحیح مسلم کی اس حدیث سے اس واقعے پر روشنی ڈالی جاتی ہے. حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ عقبہ والے لوگوں میں سے ایک شخص اور حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی تو وہ کہنے لگا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ عقبہ والے کتنے آدمی تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کچھ گریز کیا تو لوگوں نے کہا جب وہ پوچھ رہا ہے تو آپ اسے بتا دیں. انہوں نے فرمایا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ 14 تھے، اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو یہ لوگ 15 ہو گئے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا کی زندگی میں اس دن جب گواہ پیش ہوں گے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. باقی رہے 3 تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا تھا اور نہ ہی ہمیں معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. کتاب ہے صفات المنافقین. بہقی کی دلائل نبوت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے انہیں دیکھ کر للکارا تو وہ بھاگ گئے، کیونکہ ان کا منصوبہ خفیہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. ان میں سے 8 کے لیے تو پھوڑا کافی ہوگا جو آگ کا چراغ ہوگا ان کے کندھوں میں نکلے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار ہوگا. استغفر اللہ. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ کر دیں جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینے اور نفاق سے پاک کر دے اور ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ خلوص عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں.